بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ آخری عشرے کی راتیں چل رہی ہیں، تو اماں جان نے، حضرت صدیقہ نے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتا دیجئے اور مجھے اس بات کی خبر دے کہ اگر مجھے طاق راتوں میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ رات شب قدر ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی نے اس کی کچھ علامات بتا رکھی تھیں، مثلاً اس رات کی کہ شب قدر ہے، اس کی علامات میں ایک علامت جو رات میں محسوس ہو جاتی ہے وہ یہ کہ شب قدر کی رات کے اندر عام طور پر عام راتوں کے مقابلے میں ٹھنڈک ہوتی ہے. نمبر 2، شب قدر کی رات کے اندر علامات میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس رات کے اندر کتا نہیں بھونکتا، کتا نہیں بھونکے گا. نمبر 3، اس رات کی علامات میں سے یہ علامت ہے کہ اس رات کی صبح کے اندر جو سورج طلوع ہوگا وہ ٹکیا کی طرح بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوگا. جیسے چاند کے اوپر 14ویں کا چاند ہے، اس پر نگاہ کا ٹکانا اور نگاہ کا جمانا اور اس کے ساتھ آنکھوں کا ملانا آسان ہے، اس طرح شب قدر کی صبح کے اندر جو سورج طلوع ہوتا ہے، سورج میں تپش اور تیزی ہے تو آنکھ نہیں ملائی جاتی سورج سے، لیکن شب قدر کی صبح کے اندر جو سورج طلوع ہوگا اس سورج کی شعاؤں میں مدھم پن ہوگا، ہلکا پن ہوگا، اور اس کی شعاؤں میں وہ تیزی نہیں ہوگی کہ آدمی اس کی آنکھ سے آنکھ نہ ملا سکے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اور کچھ شب قدر کی رات ہی میں معلومات کا تعلق انسان کی نورانیت اور اس کی بصیرت سے بھی ہے. اس دور کے اندر تو شاید ہر دوسرا آدمی اس ایمان کی سطح کو لے کے چل رہا تھا کہ ان کو شب قدر کی رات طلوع ہوتے ہی مغرب سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ رات آ چکی ہے. جیسا کہ بعض مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر پر خود اللہ نے بذریعہ وحی اس کی اطلاع کر دی تھی کہ اے ہمارے نبی، آج کی جو رات ہے یہ شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی رات ہے. جیسا کہ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ ایک دیہاتی صحابی ہیں، دور مدینہ سے، وہاں جنگل میں ان کی جھوپڑی تھی، وہاں رہتے تھے. تو پیارے آقا کے پاس آئے دن میں اور کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیہاتی آدمی ہوں اور بالکل دیہات میں رہتا ہوں اور جھوپڑی میں رہتا ہوں اور جنگل میں، میرے لیے روز روز اتنا سفر کر کے مسجد نبوی آنا اور پھر یہاں آ کر نمازیں پڑھنا، یہاں آ کر عبادت کرنا مشکل کام ہے. میں اللہ کا شکر ہے ادھر عبادت کرتا ہوں، نمازیں وقت پہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جس رات میں شب قدر ہو وہ رات مسجد میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اعتکاف کیے بیٹھے، تو میں شب قدر کی رات آپ کی صحبت میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے قریب گزارنا چاہتا ہوں، اس مسجد نبوی میں آنا چاہتا ہوں. تو مجھے اطلاع فرما دیجئے کہ شب قدر کی رات کون سی رات میں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ 23ویں شب میں شب قدر ہوگی، اس میں ہمارے پاس آ جانا. 23ویں شب میں جو ابھی گزری ہے، آپ کی کل گزری ہے، پتہ نہیں کیا زور لگایا ہوگا ہم لوگوں نے، تو 23ویں شب میں شب قدر ہے، اس میں میرے پاس آ جانا. تو حضرت عبداللہ کے صاحبزادے حضرت حمزہ کہتے ہیں کہ میرے والد ماجد وہ دیہات سے اپنی خچر پہ بیٹھ کر، اپنے گدھے پہ بیٹھ کے اور مسجد نبوی میں عصر کی نماز سے پہلے پہنچ جاتے ہیں.
اور اپنے گدھے کو، اپنی سواری کو انہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ ایک طرف ایک جانب میں کھوٹے سے باندھا، اور باندھنے کے بعد مسجد میں داخل ہو گئے، اور پھر عصر کی نماز سے لے کر صبح فجر کی نماز تک کسی ایسے عمل میں نہیں لگے جو اعتکاف کے منافی ہو، مسجد کے آداب اور اعتکاف کے منافی ہو، اس میں سے کسی کام میں نہیں لگے۔ اور جب فجر کی نماز ہوئی تو اس کے بعد اپنی سواری کو کھولا، اس پہ بیٹھ کر اپنے دوبارہ جنگل میں چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کو چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں شب قدر کی بتائی تھی، تو وہ ہر سال پھر حضور کے بعد بھی ان کا یہ معمول رہا کہ وہ 23ویں شب کو آتے اور آ کر اسی طرح حضور کی زندگی میں جیسے عمل کیا ایسے ہر سال کر کے چلے جاتے۔ گویا کہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ تصور قائم کر لیا تھا کہ شب قدر 23ویں کو ہوتی، چونکہ حضور نے بتایا۔ علماء نے کہا ہے کہ چونکہ شب قدر کی تعیین نہیں ہے اور وہ تحرو لیلۃ القدر، کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو تلاش کرو، عشرہ آخرہ کی جو عشرہ ہے آپ کا 10 آخری راتیں، اس کی 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے جو حضرت عبداللہ سے کہا تھا کہ 23ویں شب میں شب قدر ہوگی، تو محترم اس سال شب قدر 23ویں شب میں طلوع ہونا تھی، اور یہ بات نبی جی کو بذریعہ وحی بتا دی گئی تھی، اس لیے حضور نے اس سال کے بارے میں کہا تھا۔ لیکن عبداللہ نے اپنے طور کے اوپر یہ سمجھ لیا کہ خدا کے پیارے پیغمبر نے چونکہ شب قدر کو 23ویں شب کے ساتھ متعین کر دیا، لہذا ہر سال اسی میں آئے گی، تو وہ ہر سال اس میں اہتمام کرتے تھے۔ وہ ان کا اپنا ایک سوچ تھی۔ لیکن شب قدر ان طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں آ جاتی ہے، 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے اور 29ویں، اور اس میں پھرتی رہتی، اس میں چکر لگاتی رہتی، ہر سال بدل بدل کے آتی ہے، برس بدل بدل کے آتی ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے بڑا پیارا سوال کیا پیارے نبی سے، کہا یا رسول اللہ ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو مجھے آپ خبر دیجئے کہ میں اس رات میں اللہ سے کیا فیصلہ کروں، کیا مانگ لوں اللہ سے، یعنی اس رات میں جس میں قبولیت یقینی بن جاتی ہے، جو دعا مانگنے والا اللہ سے اس رات کے اندر دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، تو میں کیا مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے، کیا مانگ لوں۔ اب دیکھیے پیارے آقا نے اتنی آسان اور اتنی ہلکی کر کے دعا بتائی کہ جو آپ 1 منٹ کے اندر مانگ سکتے ہیں، 1 منٹ میں مانگ سکتے ہیں۔ اس کے لیے بے شک آپ گھنٹوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، لمبی لمبی دعائیں کرنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور قرآن پاک دیکھ کے پڑھنا، یہ تو راتوں کی شان ہے کہ آدمی اپنی راتوں کے اندر تہجد کے اندر لمبی لمبی رکعتیں اور لمبی لمبی تہجد اور دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا اور خوب اللہ سے مانگنا اور خوب دل جما کے تسبیحات و ذکر کرنا، یہ تو ان راتوں کا خاصہ ہے۔ لیکن بھائیو، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیقہ سے فرمایا، صدیقہ اگر تمہیں شب قدر کا پتہ چل جائے تو تم اس شب قدر میں ایک دعا مانگ لینا میرے کہنے سے، اور جو تم مانگو مانگتی رہنا، ایک میرے کہنے سے مانگ لینا، میرے کہنے سے ایک دعا تم مانگ لینا۔ تو ہمیں تو چونکہ شب قدر کا پتہ نہیں چلتا، ہم تو ہیں دل کے اندھے، سچی بات ہے سارے، ہم تو 5 راتوں میں زور لگائیں گے اور 5 میں سے کسی ایک میں ہوگی، 5 میں سے کسی ایک میں ضرور ہوگی۔ یہ تو بعد میں دے دیتے مجھے تم، تو ان 5 راتوں میں سے ہوگی، تو اب انہی 5 راتوں میں یہ دعا آپ نے کرنی ہے۔ 2 گزر گئی ہیں، 3 آپ کے پاس موجود ہیں، ایک کل طلوع ہوگی انشاءاللہ اور ایک پھر جو ہے نا 27ویں آئے گی، اور پھر آخر میں جس دن ہمارا تکمیل قرآن ہے، ختم قرآن ہے انشاءاللہ، اس دن 29ویں شب کو جمعرات، اور اس دن جو ہے وہ شب جمعہ بھی ہے، تو وہ رات ویسے بھی بہت زبردست رات ہے، اور پھر اوپر سے 29ویں شب ہے، اس کی جو ہے نا برکات دگنی چگنی ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت صدیقہ سے کہا کہ عائشہ جب تمہیں یہ پتہ چلے کہ یہ رات شب قدر کی ہے تو تم اس میں یہ مختصر سی دعا مانگیں، اللہم، کہیں آپ اللہم اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو تحب العفو
تحب العفو فاعف عنی، بس ختم۔ اللہم آپ کو آتا ہے، انک آپ کو آتا ہے، ہر دعا میں لگتا ہے۔ اللہم انک عفو، عفو عفو سے عفو، جہاں میں نے تجھے معاف کیا، عفو عفو درگزر، اردو میں مستعمل لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ اردو میں مستعمل ہے، اس لیے مشکل نہیں ہے زبان پر۔ اللہم انک عفو عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ حضور نے دعا بتائی۔